السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میرے عزیز دوستوں، میری ماں اور بہنوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کو شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں، کئی لوگ شادی کے ڈانس میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ان کا جسم ان کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک معاملہ میرٹھ میں دیکھنے کو ملا ہے، جہاں شادی کی خوشیاں ماتم میں بدل گئیں۔ بہن کی شادی میں ایک لڑکی کو اس وقت ہارٹ اٹیک آ گیا جب وہ بہن کے ہلدی فنکشن میں ڈانس کر رہی تھی، اس میں لڑکی کی موت ہو گئی۔ آج یہ ایک بڑی عبرتناک خبر آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ واقعہ میرٹھ کا ہے۔ ایک پارٹی چل رہی تھی ہلدی کی۔ شادیوں میں جو ہلدی کی رسم ہوتی ہے، ہلدی کی رسم ہو بس عورتوں کو کسی چیز پر تھرکنے کا موقع مل جائے۔ حالات یہ چل رہے ہیں، بس کیا ہوتا ہے، خوشی کی محفل ہو، جشن کی محفل ہو تو وہاں پر ناچنا، ڈانس پارٹیاں، تھرکنا، یہ ہمارے معاشرے میں عام بات ہو گئی ہے۔ حالانکہ بہت سے جگہوں پر ان چیزوں پر بڑی سخت پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ الحمدللہ بہت سی جگہوں پر یہ چیزیں رکی ہوئی ہیں۔ خبر یہ ہے کہ ہلدی کی رسم میں ڈانس پارٹی چل رہی تھی، ایک لڑکی ڈانس کر رہی تھی اور بھی بہت ساری لڑکیاں اس کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی، اور اسی وقت میں اس کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور اس کی دردناک موت ہو جاتی ہے۔ تقریباً اس لڑکی کی عمر 18 سے 20 سال بتائی جا رہی ہے، لیکن صرف اسی حرکت کی بنیاد پر نہ معلوم ایسا کیا ہوا اور اس کی اسی حالت میں موت ہو جاتی ہے۔ اس سے ہمیں کیا عبرت حاصل کرنا چاہیے؟ خاص کر میں اپنی ان بہن بیٹیوں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جو شادیوں کے موقعوں پر مردوں کی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں۔ اگر باہر پابندیاں لگ جاتی ہیں تو گھروں کے اندر وہ اس طرح کے کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو خوشی کی محفل ہے، اس میں ڈانس پارٹی نہ ہو تو کیسے پتا چلے گا کہ شادی ہو رہی ہے۔ مگر یاد رکھیں، جس انسان کی جس حالت میں موت ہوتی ہے اس کا حشر بھی اسی حالت میں ہوتا ہے۔ اب بتائیے، کیا یہ اچھی موت ہو سکتی ہے؟ ایک موت تو ہوتی ہے مومن کی، تمنا یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کا انتقال بھی ہو تو نماز کی حالت میں ہو جائے، سجدے کی حالت میں ہو جائے، جس وقت میں قرآن پاک پڑھ رہا ہو یا پڑھا رہا ہو اس وقت موت ہو جائے، وہ اچھی موت کہی جاتی ہے۔ تقریر کرتے وقت میں ہو جائے۔ کئی ایسی موتیں ہوئی ہیں جس پر کی رشک ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی موتیں عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ چند سال پہلے ایک مولانا صاحب جیسے ہی تقریر کر کے ختم کرتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اور اسی وقت میں ان کی موت ہو جاتی ہے۔ غالباً قاری رضی اللہ صاحب قبلہ تھے جن کی موت تقریر کے اختتام پر ہوئی تھی۔ یہ اچھی موت ہے۔ دیکھیے، وہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا رہے تھے اور اسی کنڈیشن میں ان کی موت ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ اس سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے اس وقت میں وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو کہ روح نکالنے والے فرشتے، ان کا گزر بھی تو ہو سکتا ہے، مگر انسان بھول جاتا ہے۔ خوشی کے وقت میں جس وقت ناجائز کام کرنے کے لیے چلتا ہے، شریعت کا خون کرنے کے لیے چلتا ہے، اس وقت میں یہ بھول جاتا ہے کہ کوئی موت بھی ہو سکتی ہے۔ مگر یہ یاد رکھیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کی شان ہے۔ خوشی دینے والی ذات بھی اسی کی ہے، غم دینے والی ذات بھی اسی کی ہے۔ اس رب تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے، اگر وہ چاہے جس گھر میں خوشی ہونے والی ہو یا خوشی منائی جا رہی ہو وہاں پہ غم دے دیتا ہے، اور جہاں پر لوگ غمگین ہوں وہاں پر خوشیاں عطا فرما دیتا ہے۔ کیا ان حدیثوں کو ہم بھول جاتے ہیں؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو آوازیں دنیا اور آخرت میں بڑی ملعون ہیں، ان آوازوں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ کون سی ہیں وہ آوازیں؟ ڈی جے باجے بجا دینا، کسی نعمت کے ملنے کے وقت میں اور اسی طریقے سے کوئی مصیبت آ پڑے اس وقت میں چیخو پکار کرنا، یہ شریعت کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ بھی جانتے ہوں گے، یہ بھی حدیث پاک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ گانے باجے یہ دلوں کے اندر نفاق کو جنم دیتے ہیں۔ ایسے اسی طریقے سے جیسے پانی کھیت کے اندر جو بنجر زمین ہو اس کو پانی مل جائے تو وہاں سے بہت بہترین سبزہ اگتا ہوا نظر آتا ہے، جیسے کہ پانی کے ذریعے سے سبزے اگتے ہیں، سبزے جنم لیتے ہیں، اسی طریقے سے ان گانوں کی بنیاد پر جو آج کل یہ گانے چل رہے ہیں تو ان کی وجہ سے دلوں میں نفاق پیدا ہو رہے ہیں، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، اور جب دل میں خیالات آتے ہیں تو وہی انسان ان خیالات کو جو ابھی
بھی دل میں آئے ہیں ان کو عملی زندگی میں اتارتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے یہ گانے باجے سب انسان کو بری چیزوں کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، اس لیے سبق حاصل کریں۔ بڑا افسوس ہوا، یہ ایک دردناک موت ہے، اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم شادی بیاہ کے جو بھی جملہ رسم و رواج ہیں ان سب کو شریعت مطہرہ کے دائرے میں کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ شادی بیاہ کے جملہ رسم و رواج شریعت مطہرہ کے دائرے میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر کے ڈی جے باجے ڈانس پارٹی ان تمام بری باتوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو شادیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان شادیوں کی ہر طرح کی حرام و ناجائز کاموں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ ہم سب کو اس طرح کی موتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی موت کو ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اور اگر ہمارا یہ پیغام آپ کو صحیح لگتا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ آئیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ क्या हुआ?